غیر مسلم معاشرہ ہے، جو مغربی معاشرہ ہے، وہ جسم کے تقاضوں پر مبنی ہے. ٹھیک. اس کی نظر میں مادہ ہے، مادی وجود ہے، جسم ہے، جسم کے تقاضے ہیں، مادے کے تقاضے ہیں. یہ بنیاد ہے. یہ بنیاد ہے. لہذا اب اس کی بنیاد پہ ان کے جتنے بھی کام ہوں گے ان سب کے اندر آپ کو جسم اور مادہ ہی نظر آئے گا، اور اسی کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. خواہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین ہے، خواہ وہ بے حیائی کا فروغ ہے، خواہ وہ بھڑکیلے لباس پہننا بنانا ہے، یا وہ نت نئے فیشن اپنانا ہے، یا اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی لذتوں کی تکمیل ہے. ان کی پوری زندگی اسی دائرے کے گرد گھومے گی. یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. اللہ اللہ. یتمتعون انجوائے کریں گے، جی. تمتع کریں گے، انجوائے کریں گے، و یاکلون اور کھاتے پیتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے زندگی جانوروں کی ہے کہ ان کی نظر میں ان کے جسم سے آگے کچھ نہیں. جی. جانور نے اپنی روح کی فکر نہیں کرنی ہوتی. جی. اس نے اپنی روح کو ترقی نہیں دینی، اس نے کوئی مکاشفات نہیں کرنے. جانور نے اپنے باطنی وجود اور اپنے جو اخلاقی وجود ہے اس کی تطہیر اور تزکیے کے لیے کچھ نہیں کرنا. جی. یہی معاملہ ہر وہ بندہ کرے گا کہ جس کی نظر میں زندگی صرف جسمانی وجود کا نام ہے. بہت اعلیٰ. جب وہ اپنی سوچ کو جانوروں کی سوچ کے برابر ہی رکھے گا تو یہ کر لے گا کہ اپنی صلاحیتوں کی بقدر زیادہ لطف اٹھا لے گا. جی. جانور کھانے نہیں پکائے گا لیکن انسان کھانے پکا لے، تو وہ اپنے لطف اندوزی کے طریقے اور ذرائع زیادہ سے زیادہ پیدا کرے گا، دریافت کرے گا اور ان کو بڑھائے گا، لیکن جسم کے تقاضوں سے آگے نہیں جائے گا. اس کے مقابلے میں جو اسلامی زندگی ہے اس میں جسم کے ساتھ روح کے تقاضے بھی رکھے گئے. سبحان اللہ. جب روح کے تقاضے رکھے گئے تو جیسے جسم کی غذا ہے ایسے ہی روح کی غذا ہے. جیسے جسم کو توانائی چاہیے ایسے روح کو توانائی چاہیے. جیسے جسم کو راحت چاہیے ایسے روح کو بھی راحت چاہیے. اور روح کی جو غذا ہے، جو توانائی ہے اور جو اس کی راحت ہے، اس کے تقاضے جدا ہے جسم کے تقاضوں سے. بے شک. لہٰذا اب جب بندہ مومن اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر چلے گا تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ جو روح کا زیور ہے وہ صبر ہے. جی. جو روح کی غذا ہے وہ خدا کا ذکر ہے. اللہ. جو روح کی طاقت ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ہے. سبحان اللہ. جو روح کی اٹھان ہے جی. وہ خدا سے محبت ہے. سبحان اللہ. جو روح کی پرواز ہے سبحان اللہ. وہ خدا کے نبی سے محبت ہے. سبحان اللہ. وہ آخرت کی فکر ہے، وہ توکل اور قناعت ہے، اللہ. وہ صبر ہے. تو جب وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھے گا تو اپنے اس باطنی وجود، اس روحانی تقاضوں اور اس اخلاقی وجود کی بہتری کے لیے وہ کام کرے گا اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے گا. بلکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ جسم سے زیادہ قیمتی روح ہے، اللہ، دنیا سے زیادہ قیمتی آخرت ہے، بندے کی خواہش سے زیادہ اچھی چیز خدا کی رضا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ہر جگہ پہ تقابل کر کے وہ ترجیح اس کو دے گا. جسم کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ کھلی بے حیائی کرو، روح کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ پابند حکم خدا ہو کر اسی پر اکتفا کرو جس پہ اکتفا کا خدا نے حکم دیا. سبحان اللہ. تو انہی حدود کے اندر رہے گا. جسم کہے گا کہ کوئی حد بندی نہ رکھو اور جو کر سکتے ہو اور جو مزے اٹھا سکتے ہو بابر بعیش کوش، جو مزے کر سکتے ہو کرو. لیکن روح کا تقاضا کہے گا کہ نہیں، جسم کے تقاضوں میں اتنا نہیں بڑھنا کہ روح کمزور ہوتی جائے، جسم کے مکان کو اتنا بھر نہیں دینا کہ روح اس کے اندر تنگی محسوس کرے اور روح کا دم گھٹنا اس کے اندر شروع ہو جائے. تو لہٰذا اب وہ اپنی روح کے تقاضوں کی طرف جائے گا. تو جسم و روح کی جو تقسیم ہے یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے روح نہیں مانتے، ویسے تو خیر وہ روح کے بھی منکر ہیں اور وہ دوسری اس کی جو فزیکل اور میڈیکل اس کی تعبیر کر دیتے ہیں. لیکن اس سے جدا گانا یہ بہرحال موجود ہے کہ روح کے اپنے تقاضے ہیں کہ جن کو ایک بندہ مومن بڑا واضح طور پہ سمجھتا ہے اور وہ اس کے اخلاقی وجود کو تسلیم کرتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے جو ہمارے اسلامی نظام زندگی میں ہے اور مغربی طرز معاشرت کے اندر ہے.